بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد احمد ساجد۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ پی ایس اے ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور آج پھر کل کی طرح آپ کے ساتھ فلسطین اور اسرائیل کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو جو ہے وہ فالو کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کر دیں تاکہ آج کی جو گفتگو، بڑی خاص گفتگو ہم کرنے والے ہیں، وہ تمام دوستوں تک جو ہے وہ پہنچ سکے۔ تو آج لڑائی کا جو ہے وہ 10واں روز چل رہا ہے۔ تو اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کا ابھی تک ہمارا کوئی امکان نہیں ہے، ہم جنگ بند نہیں کریں گے، لڑائی جو ہے یہ اسی طرح چلتی رہے گی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے، ان کے سربراہ کا کہنا ہے، بریگیڈیئر جنرل کا، کہ جب تک اس عسکری ونگ کے جو سربراہ ہیں محمد دائف، جو فلسطین کے حماس کے جو سربراہ ہیں عسکری ونگ کے، محمد دائف ان کا نام ہے، کہ وہ جب تک ان کی عمل حرکت نہیں کر لیتے ہمیں سکون نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ 2014 میں بھی ہم نے جو ہماری بڑی لڑائی فلسطین کے ساتھ ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے بڑے حملے کیے تھے، لیکن محمد دائف جو ہے اس میں بھی بچ گیا، اور اس دفعہ جو ہماری لڑائی چل رہی ہے یہ جب تک ہم ان کا خاتمہ نہیں کریں گے اس وقت تک جنگ بندی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا بڑا ہدف قرار دے دیا ہے۔ تو ناظرین، فرانس جو ہے، یورپی یونین جو ہے، وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی کی جائے، اور اس جنگ بندی میں مصر اور اردن جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملیں، اور اقوام متحدہ میں ہم ریزولیشن جو ہے وہ پیش کریں گے، اور فوری طور پر جو ہے وہ جنگ بندی یہ ضروری ہے۔ مختلف ممالک کے جو شہری ہیں انہوں نے اسرائیل کے ظلم بربریت کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے جو ہیں وہ شروع کر رکھے ہیں، اور حالات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر جو ہیں وہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر جو ہے وہ حملے جو ہیں وہ انہوں نے سینکڑوں حملے کیے ہیں، جس میں متعدد بچے، خواتین، اور ان کی تعداد جو ہے وہ کوئی 200 سے زیادہ، 220-30 کے قریب ہو گئی ہے، اور کوئی 1400-1500 کے قریب جو ہیں وہ بچے جو ہیں، خواتین جو ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں جو میڈیا بتا رہا ہے، یہ میڈیا کے کوئی نیوز رپورٹر جو ہیں وہ تھوڑا گن گن کے بتا رہے ہیں، اندازے سے ہی بتایا جا رہا ہے۔ اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ 2 فوجی جو ہے نا جی وہ اور مارے گئے ہیں، اور ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 12 ہو گئی ہے۔ اب آپ یقین کریں کہ اتنے راکٹ چلے ہیں، اتنے میزائل چلے ہیں، اور صرف ان کا نشانہ جو ہے وہ صرف 12 اسرائیلی تھے۔ ہر موقع پر جھوٹ جو ہے وہ بول رہے ہیں، اور اب ہو کا عالم ہے۔ اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ خوف کے مارے بینکروں میں دبے ہوئے ہیں، پناہ گاہوں میں دبے ہوئے ہیں، راتیں ان کی بے سکون ہو چکی ہیں، سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور جو عرب اور فلسطینی اسرائیلی جو عرب ہیں انہوں نے ہڑتالیں کر رکھی ہیں۔ اب ہڑتال تو ہونا فطری عمل ہے، جب جنگ بندی ہو جاتی ہے، فائرنگ کے تبادلے ہو رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، میزائل داغے جا رہے ہیں، تو اس وقت ہڑتالیں کہاں رہ جاتی ہیں؟ کام کہاں شروع کرتا ہے؟ کون بیوقوف جو ہے وہ اپنی دکان کھول کے بیٹھتا ہے؟ سب کو اپنی جان کے لالے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسرائیلی فضائی حملوں سے اب تک جو ہیں وہ 61 بچے، 36 خواتین سمیت 212 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، 1300 سے زائد جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں۔ ادھر دوسری طرف جو ہے وہ 20 مئی کو جو ہے وہ جنرل اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بھی طلب کیا گیا ہے، جس میں ہمارے وزارت خارجہ کے ہمارے جو منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ ترکی پہنچے ہوئے ہیں، اور ایوان صدر میں صدر طیب اردگان سے جو ہے وہ انہوں نے ملاقات کی۔ خیر، گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا۔ تو میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے علاقہ کی معروف سماجی اور تعلیمی، ادبی، علمی ادبی شخصیت جناب نثار احمد جوید صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ اچھا نثار صاحب، یہ جو ساری جنگ بندی چل رہی ہے، جنگ بندی کہہ رہا ہوں، یہ جو جنگ کا جو سارا ماحول بنایا گیا یہ ایک پلاننگ کے تحت بنایا گیا ہے، اور امریکہ نے جو ہے وہ اپنے حرامی بچے کی سپورٹ کرنے کے لیے ابھی جو ہے نا انہوں نے 735 ارب ڈالر جو ہے اس کی امداد دی ہے، ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، اسلحے کے لیے جو ہے نا انہوں نے بات کی ہے۔ اور اس سے پہلے جو ٹرمپ تھا اور جو وہ اوباما تھا انہوں نے بھی اربوں ڈالر جو ہیں وہ ان کو دیے ہیں، اور 2028 تک جو ہے وہ ان کی جو ہے نا ان کی ڈیلنگ کمٹمنٹ ہوئی ہے، وہ سلسلہ ان کا جاری رہے گا۔
تو یہ سارے کہتے ہیں جی گریٹر اسرائیل، لعنت ہے ایسے گریٹر اسماعیل پر جو مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں. اور یہ جو گریٹر اسرائیل ہے یہ کیا ان کی صورتحال کیا ہے ان کی، اس حوالے سے ذرا میں ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ بھی بتائیے گا. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی ذرا مختصراً عرض کیجیے گا کہ یہ جو یہودی ہیں وہ اپنی ایک دیوار ہے ان کی بنی ہوئی دیوار گریا، اس پر وہ کھڑے ہو کر، یہ کوئی حقیقت ہے، ڈرامہ ہے، کیا ہے یہ؟ اس بارے ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کیجیے گا. نثار احمد جاوید صاحب جی آپ سے گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اصل میں اسرائیل کے اندر نا، یہودیوں کے اندر ان کی ایک ہسٹری ہے، 4000 سال پرانی ایک ہسٹری ہے، اور ان کا ایک خواب ہے. یہ ساری دنیا میں 4000 سال سے ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں. ان کا ایک خواب ہے کہ جب اسرائیل بن جائے گا اور وہاں ہماری حکومت بن جائے گی تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بات فرمائی ہے کہ ہم ان کو قیامت تک حکومت نہیں دیں گے. یہ وجہ ہے جو ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات کہی ہے کہ ہم قیامت تک ان کو حکومت نہیں دیں گے. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہاں سچ. اور یہ دھکے کے ساتھ وہ اپنی تھوڑی سی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جو گریٹر اسرائیل ہے نا، وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، یہاں ہم بیٹھ کر اسرائیل بنائیں گے، یہاں بیٹھ کر دنیا کو کنٹرول کریں گے، دنیا پر حکومت کریں گے. اور ان کا ایک ان کی مقدس کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب اسرائیل ملک بن گیا تو یہاں دودھ اور شہد کی نہریں چلیں گی، اور یہاں جو ہے نا باغات ہوں گے. یہاں دنیا کی جو ہر وہ عیش موج کی چیز ہے وہ یہاں ملے گی اسرائیل کے اندر. اور کیوں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد کی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں. بس بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں نبی پیدا ہوئے. اور بھئی یہ بات درست ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں نبی پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں حق قتل کر دیا کرتے تھے. یہ اتنے گستاخ اور بدتمیز سارے نبیوں کی انہوں نے مخالفت کی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان سے تنگ آ گئے. اور انہوں نے کہا ہاں ہونا قائدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں موسیٰ، تم جاؤ اور تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم نہیں لڑیں گے. اللہ نے ان کی نا وہ بہت وہ عادتیں ان کی بیان کی ہیں. اور مسلمانوں کو اللہ نے حوصلہ دیا ہے بھی اگر یہ وہاں کٹے گا اس کا مطلب یہ ہوگا ہم دنیا کے اوپر قابض ہو جائیں گے. یہ ان کا جھوٹ نظریہ ہے، یہ غلط نظریہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف اپنا ان کا خود ساختہ نظر ہے. جو آپ نے یہ فرمایا نا بھئی یہ دیوار گریا کی یہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گئے نا یہ فلسطین، یہ شام علاقے فتح ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو سوار آپ مہار پکڑی ہوئی تھی اونٹ کی، پیدل تھے اور خادم اوپر بیٹھا ہوا تھا. تو ان کے پادری آئے اور ان کے بڑے آئے اور انہوں نے کہا یہی وہ نشانیاں ہیں جنہوں نے بیت المقدس جن کے ہم نے حوالے کرنا ہے. اور پھر انہوں نے حوالے کیا. وہاں ایک واقعہ ہوا، یہ ہے ویری امپورٹنٹ بات. وہاں ایک واقعہ ہوا، آپ نے سپہ سالار اس وقت تھے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ. آپ نے ان کو بلا کر نیچے بیٹھ گئے. آپ نے کہا کہ گھوڑوں کو یہاں سے کھول دو، اور جو نیچے گھوڑوں کے یہاں کھڑے ہونے سے لید اکٹھی ہو گئی ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے اور انہوں نے وہاں ایک نشان لگا دیے، یہاں سے لید گھوڑوں کی ہے نا وہ صاف کر دو. تو سارا لشکر بیٹھ گیا. سارے لشکر نے جو گھوڑے بیت المقدس کے چاروں طرف بندھے ہوئے تھے وہ انہوں نے کھولے اور وہاں سے لید اپنے ہاتھوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صاف کروائی اور وہ خود بھی بیٹھ گئے صاف کر. وہاں آپ نے پھر ایک دیوار بنوا دی چاروں طرف. اس کے بارے میں علماء سے یہ سنا ہے، یہ کہا جاتا ہے، محققین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے موقع پر انبیاء کی امامت کروائی تھی تو انبیاء علیہ السلام 1,24,000 وہاں کٹھے ہوئے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جماعت کروائی.
اور اس جماعت اس کے اندر جتنا اس ریڈیس کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے وہ دیوار وہاں تک بنا دی گئی. اچھا. ہاں وہ دیوار جو بنی ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نشانیاں لگائی تھی, گھوڑے کھلوائے تھے, لید صاف کروائی, اور پھر وہاں دیوار وہ دیوار وہاں تک ہے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی اور نبیوں نے صفیں بنائی. وہ ریڈیس کے اندر وہ دیوار بنائی گئی. اب یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو دیوار گریا ہے. دیوار گریا کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے کہیں بھی, یہ تو ساری فراڈ کی بات ہے. جہاں یہودیت کا لفظ آئے گا سمجھو فراڈ شروع ہو گیا. اب وہ دھکا کر رہے ہیں, بدماشی بھی, لیکن اندر سے ان کا دل کانپ رہا ہے. یہ دیکھو نا اللہ نے قرآن میں نے کل بھی یہ آیت پڑھی تھی, لا یقاتلونکم جمیعا, وہ تمہارے ساتھ اکٹھے ہو کر نہیں لڑیں گے, الا فی قرم محصنات او من ورائے جدرن, یعنی وہ لڑیں گے تمہارے قلعہ بند ہو کر, اندر بند ہو کر لڑیں گے. ہاں, یا نہتوں کے ساتھ لڑیں گے, یا دیوار کے پیچھے سے لڑیں گے, یا سازشیں کر کے لڑیں گے, یا سازشوں کے اندر دنیا کو لڑوائیں گے. یہ ہمارے مسلمانوں کے خود نہیں سامنے آئیں گے, اور نہتے فلسطینیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ہمارے بھائیوں کے ساتھ, اور یہ کوئی وقت ابھی قریب انشاءاللہ آنے والا, ہم ان سے گن کر اللہ کے فضل سے بدلے لیں گے, اللہ کے کرم اور اللہ کی رحمت کے ساتھ. اور یہ بڑے کیا پھرتے ہیں, اور یہ نیتن یاہو, اور اس کو تو سنبھالا بھی نہیں جا رہا اپنے آپ کو. اب بھی بینکروں کے اندر بیٹھا اس کا دل کانپ رہا ہے. ہاں جی, بینکروں کے اندر بیٹھ کر وہ کر رہا ہے, وہ کمانڈ کر رہا ہے. اور سامنے آ کے لڑے, جس طرح ہمارے بچے لڑ رہے ہیں, ہمارے جوان لڑ رہے ہیں, ہماری بیٹیاں لڑ رہی ہیں, ہماری بہنیں لڑ رہی ہیں, سامنے آ کر لڑے وہ بینکروں کے اندر بیٹھے ہوں وہاں سے. اور اخیر محمد احمد صاحب, ظلم کی اخیر یہ ہو رہی ہے کہ آگ والے فائر بم چھوڑے جا رہے ہیں. بم تو ایک ایسا ہوتا ہے نا, بم لگا پرکھچے اڑ گئے, ٹھیک ہو گیا. اب یہاں یہ بم پھینک رہے ہیں, وہاں آگ لگ جاتی ہے. آگ کے دھماکے ہوتے ہیں, اتنے طاقتور اور خطرناک قسم کے بم پھینکے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, اب کہاں گئی انسانیت, انسانی حقوق والے لوگ اب کہاں گئے, کہاں مر گئے ہیں انسانی حقوق والے لوگ, کہ بچوں کو مارا جا رہا ہے, خواتین کی بے حرمتی ہوا ان کو شہید کیا جا رہا ہے. بھائی سامنے آ کر لڑو, فوجوں کے ساتھ فوجیں لڑتی رہتی ہیں, لیکن بچوں کا اس میں کیا ہے. آبادیوں پر حملے کے ہو رہے ہیں, سول آبادیوں پر, لیکن اللہ کے فضل سے ساری دنیا اب یہ تماشا اس طرح نظر سے دیکھ رہی ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, اور زیادتی کروانے والا امریکہ ہے, اور ساری یہ دنیا اب اس طرف جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اور نیکسٹ, اور آپ دیکھیں گے یہ مسلمان جاگے گی. حکمران انشاءاللہ ہمارے ضرور اس کے لیے نوٹس لیں گے, اور OIC بھی متحرک ہو گئی ہے, تھوڑا سا کام کر رہی ہے OIC, تو ان کی چلو ہم سمجھتے ہیں جتنا بھی کر رہی ہے چلو ٹھیک ہے, لیکن اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت. دوسرا میں عوام کو یہ کہنا چاہوں گا, میں میسج دینا چاہتا ہوں. میسج آپ کا بعد میں لیں گے, پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے سلامتی کونسل. ہاں جی جی. اب سلامتی کونسل میں جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے, اور اس اجلاس وہ کوئی آدھا پونا گھنٹہ ہی چلا ہے, تازہ ترین اپڈیٹ ہے یہ, کچھ گھنٹے پہلے کی. تو وہ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی انہوں نے ملتوی کروا دیا ہے, کسی فیصلے کے بغیر کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا. یہ لعنتی کردار جو امریکہ ہے, اس لیے تو یہ دیکھو علامہ اقبال نے پہلے اشارہ کر دیا تھا. علامہ اقبال کہتا ہے, اور قرآن نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ تمہاری جنگیں کوئی لڑنے نہیں آئے گا. اپنی طاقت بنو, اپنی طاقت اکٹھی کرو, اپنے متحد ہو جاؤ, نفاق چھوڑو, ایک صف میں آ جاؤ. علامہ اقبال نے فرمایا نا, افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو, دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات, تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یعنی کمزوروں کو بھائی ہر کوئی مارے گا, کمزوروں کو ہر کوئی مارے گا. اس کا حل وہ ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر بتایا کہ مسلمان اکٹھے ہوں اور طاقت اکٹھی کریں, اور پھر دیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ کیسے مسلمان
किसी मुसलमान का ये फिर बाल भी बिका नहीं कर दो, ज़रूरत इस बात की है। और साथ ही ये इस बात का मैसेज भी मैं देना चाहता हूँ मोहम्मद आबिद साहब आपके इस अच्छा, फिर आप मैसेज की तरफ आ जाते हैं। मैं कहता हूँ जी पहले जी आप मेरी जी बात सुने जी जी कि जो बेंजामिन नेतन्याहू, ये जो कमीना, क्या नाम है इसका, इसराइल का ये जो प्राइम मिनिस्टर है, हाँ जी जी, इसमें हिम्मत इतनी है कि ये रातें जो है पनाह गांव में गुजार रहा है, वो बैंकरों में बैठा है जी। बैंकरों में बैठा हाँ, है, बैंकरों डर रहा है, डर रहा है। अपने महल में नहीं सो रहा है कि कहीं पर जो है ना जी वो हमास वाले, हाँ ठीक है, या उनका जो एक अल कसीम ब्रिगेड जो है वो एक नया अल्लाह ताला ने उधर पैदा कर दिया है, वो मुसलसल गोलाबारी वो भी कर रहे हैं। और जैसे हमारे शब बारात पर वो शुलियां पटाखे चलते हैं, ऐसे वहां पर जी वो तो हमारी है। चलो मतलब अब मामला चल रहा है, अब लिबनान है, ईरान है, उर्दन है, और तुर्की है, पाकिस्तान है, तो ये सारे मामला जो है ना ये चल रहे हैं। तो अब जो ये नेतन्याहू है ये कहता है कि मैं पाकिस्तान के साथ जो है वो निमट लूंगा, पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है, वो उसने हमें जंग की धमकी दी है। वो उसको याद नहीं है, आप किस नजर से नहीं उसको पता है कि जब पहली जंग हुई थी तो हमारे अल्लाह के फजल से हमारे मुजाहिदीन वहाँ लड़े थे और इसराइल को शिकस्त दी थी। ये नेतन्याहू को याद होना चाहिए कि हमारे वहाँ लड़े और हमारे मुजाहिदीन ने वहाँ शिकस्त दी इसराइली फौजों को। ये नेतन्याहू को बड़ी अच्छी तरह याद है। आधे घंटे के अंदर हमारी तरफ उसने देखा, इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर इसराइल को मुका देंगे हम। हाँ, हमारा हर बच्चा, हर बड़ा छोटा इसके लिए जो है ना कट मरने के लिए तैयार है। हम अब भी तैयार हैं अल्लाह के फजल के साथ। ये नेतन्याहू हमें धमकियां देता है, ये कौन है नेतन्याहू? इसको तो अब देख लो इसकी हालत, ये इसका पेशाब निकल गया है, उसको बैंकरों के अंदर बैठे हुए इसका पेशाब निकल गया है। और अभी तो मुसलमान खुला जिहाद का ऐलान ही नहीं हुआ। जब खुल्लम खुला जिहाद फी सबिलिल्लाह का ऐलान हो गया तो फिर ये इनको तो दरख्त भी पनाह नहीं देंगे, इनको तो कोई झाड़ी भी पनाह नहीं देगी यहूदियों को। ये तो अल्लाह के फजल से 1 मिनट के अंदर अंदर इनको हम ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तो कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ इतना है कि हमारे हुक्मरान, पूरी उम्मत के हुक्मरान होश के नाखुन लें, तैयारी करें। वक़्त बहुत कुर्बे क़यामत का है। देखो ये क़यामत की निशानियां हैं कि हम इकट्ठे नहीं हो रहे, और जो छोटा सा इसराइल, चंद इसराइली हमें वो इस तरह हमारे बच्चों को, हमारी ख़वातीन को जो है शहीद कर रहे हैं, ज़ख्मी कर रहे हैं, तो ये हमारी कमज़ोरी, हमारी नालायकी है ये हमारी। हाँ, इसके लिए मैसेज ये है कि हम इनकी चीज़ों का बाइकाट करें। यहूदियों की जितनी भी चीज़ें हैं, ये पेप्सी वगैरह, ये जो बहुत कोका कोला वगैरह 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 ये चीज़ें हैं, लेज वगैरह हैं जिस तरह बताया जा रहा है, और चीज़ों की ये हमारे बच्चों ने इश्तिहार दे दिए हैं, फ़लाँ चीज़ को नहीं लेना। इंशाल्लाह हम नहीं लेंगे इनको चीज़ों को अल्लाह के फजल व करम से। और क्यों हम मर जाएंगे? नहीं, हम यहूदियों की चीज़ों को लेंगे। तो हम तो पहले भी इसी तरह ही हैं, अल्लाह के फजल से इनकी चीज़ों का हमने बाइकाट कर रखा, मजीद करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये तो कोई मसला नहीं है। हाँ लेकिन यहूदी ये बात समझ लें कि जब हम खड़े होंगे तो फिर हम इनकी नस्ल ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। नादरीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे जनाब नसारा में जवेद साहब की। तो नादरीन, फ़लस्तीनी आवाम की तरफ से जो है मतलब फ़लस्तीनी जो आवाम है वो खामोश नहीं बैठे हैं, वो बड़ी बहादुरी और जुर्रत के साथ जो है वो इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं। और अब एक गोरीला जंग का जो है वो समा पैदा हो चुका है, बल्कि मैं कहूँगा कि आगाज़ हो चुका है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब गजा की पट्टी पर जो है वो कुछ इसराइली जो कुत्ते हैं उन पर हमला किया है हमारे जवानों ने, और उससे वो भी ज़ख्मी हो गए हैं। और यहूदियों को सुहाने ख्वाब जो ये दिखा कर लाए थे कि आपको हम उधर बिठाएंगे, आपका बिजनेस करवाएंगे, अब वो लोग जो है वो वहाँ से भागना शुरू हो गए हैं, और वो उर्दन और मिस्र की सरहदों से निकल कर जो है वो अपनी कंट्रीज़ जो हैं उनकी तरफ जो है वो आने के लिए आ रहे हैं। और ज़्यादा उन्होंने रुख किया हुआ है तल अबीब की तरफ और उर्दन की तरफ उन्होंने रुख किया हुआ है। तो इसराइली जो आवाम है वो हमास, अल कसीम के जो हमारे मुजाहिद हैं उनके खौफ से, उनकी हैबत से जो है वो उनको नींदें नहीं आ रही, और वो खौफजदा हैं। वो अपने बैंकर्स में जो हैं वो छुपे हुए हैं और अपनी रातें जो हैं वहीं गुजार रहे हैं। अब एक और काम ये हुआ है कि इसराइल की, निसार साहब, जितनी भी साइट्स थी ना
انٹرنیٹ کی سائٹیں وغیرہ وہ ساری ہیک کر لی گئی ہیں، اور وہاں پر مجاہدین زندہ باد، فلسطین زندہ باد کے نعرے جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور مجاہدین کے حق میں جو ہیں وہ سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور جو آزادی کے جو متوالے ہیں اور جو پڑوسی ممالک ہیں مشرق وسطیٰ کے بھی، اور یہ یورپی کنٹریز جو ہیں اور جو عرب ممالک ہیں، ان سب میں جو ہے اب یہ مظاہرے جاری ہیں۔ چائنا جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر اور پاکستان کو ہم شاباش دیں گے کہ انہوں نے، کابینہ نے یہ بات اپروو کر دی ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ سامان جو ہے ادھر بھجوایا جائے، جن میں دوائیں، خوراک، بستر، کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ ساری انشاءاللہ ادھر ہم پہنچا رہے ہیں، اور یہ فلسطین کے ساتھ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو ہیں وہ ہمارے جیٹ طیارے جو ہیں، ہمارے جو فوکر طیارے جو ہمارا وہ سامان لوڈنگ والا لے کے جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ ادھر پہنچیں گے اور ان کی وہ خدمت کریں گے۔ تو ہمارے جو مجاہدین ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں، ان کے ساتھ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور سینکڑوں میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف جو ہے وہ شرلیاں پٹاخوں کی طرف چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو اسرائیل نے جو دھمکی دی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ مطلب ہے بھی ہے، ایسے ویسے نہیں ہے، ہمارے پاس جذبہ ایمانی ہے۔ ہماری پاک فوج نے جو ہے نا جی وہ بلوچستان کے علاقوں میں اپنے میزائل جو ہے نا جی وہ لگا دیے ہیں، شاہین میزائل لگا دیے ہیں، جب شاہین چلے گا تو ان کی ایسی تیسی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں وہ عملی طور پر جو ہیں وہ اقدامات کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تازہ ترین انفارمیشن کے ساتھ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے، ہمارے اس پروگرام کو آگے شیئر کر دیجیے گا تاکہ یہ ہمارا پیغام جو ہے تمام مسلم امت تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔